ابھی زندہ ہوں سب مجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں, جب مر جاؤں گا تو یہ پوری قوم مجھے یاد کرے گی, یہ بھی جانتا ہوں میں. 33 سال سے میرے ساتھ ہے, 33 سال سے. یہ میرا وہ بہت پرانا صحافی دوست ہے, ہمیشہ میرے ساتھ رہے. وہ اپنی ذات کے اندر انجمن تھا, سچا آدمی تھا, منافق نہیں تھا. جب وہ مجھے ملے ہیں تو کہنا آج تمہارے دوست یار سے ملاقات ہوئی تھی, ارمان صابر سے. 40 لاکھ کیا 50 لاکھ خرچہ آئے گا, یہ پروگرام ریکارڈ کرو. عامر اپنے گھر والوں سے, اپنے بچوں سے, اپنی فیملی سے, اپنے رشتہ داروں سے بہت محبت کرتا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ارمان صابر اور آپ دیکھ رہے ہیں ارمان صابر ولاگس. میرے ساتھ کامران وجاہت موجود ہیں. کامران وجاہت کا ایک زندگی کا ایک طویل عرصہ ڈاکٹر عامر لیاقت کے ساتھ گزرا ہے اور ان کی یادوں کے سلسلے میں یہ پروگرام جاری ہے. آج اس کی چوتھی قسط ہے. 3 پروگرامز ہم پہلے بھی کر چکے ہیں. جو پہلے 3 پروگرامز کر چکے ہیں ان کے لنکس آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے. آج اسی سلسلے کی چوتھی کڑی ہے. عامر لیاقت سے جڑی جو کامران وجاہت کی یادیں ہیں ان پر ہم بات کر رہے ہیں. آج ان سے پوچھتے ہیں کہ آج مزید اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ آج کیا شیئر کرنا چاہیں گے. دیکھیں, عامر کی کیا کیا باتیں شیئر کی جائیں, کیا کیا یادیں اس کی شیئر کی جائیں, وہ ایک طویل سلسلہ ہے. وہ اپنی ذات کے اندر انجمن تھا. اگر فن مقرری کے بارے میں سب جانتے ہیں, اس کی تحریروں کے بارے میں سب جانتے ہیں, لیکن اس سے بڑھ کے وہ بہت بڑا محب وطن تھا. وہ کہ پاکستان, بس پاکستان سے آگے اسے کچھ نظر نہیں آتا تھا. میں آپ کو ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں پرچم اخبار کا. 97 کے اندر جب وزیر اعلیٰ سندھ لیاقت جتوئی تھے اور ایم کیو ایم اور نون لیگ کی کولیشن مخلوط حکومت تھی, تو لیاقت آباد میں ارلی مارننگ ایک واقعہ ہوا تھا. وہ جو 2 جہاز تھے اور انہوں نے جو ہے وہ فیول ٹینک گرا دیے تھے کچھ فنی خرابی کی وجہ سے. تو وہ غلطی سے وہ ٹینک جو ہے فیول ٹینک آبادیوں پہ گر گئے تھے, جس سے کافی ساری اموات آپ نے عامر کو بتایا ہوگا کہ بھئی میں نے عامر کو بتایا کہ بھئی یہ معاملہ ہوا ہے, یہ ہوا, یہ ہو گیا. کیا ریئیکشن تھا؟ تو اس نے, میں نے جو میرا جو آغاز تھا, جو جسے آپ ابتدائیہ یا انٹرو کہتے ہیں, وہ میں نے کہا یار نام لے لیا, وہ کہ طیاروں نے فیول ٹینک گرا دیے آبادی پر. بات یہ سننا تھا آگ بگول ہو کر تم غلط کہہ رہے ہو, یہ ہو نہیں سکتا. دیکھو معاملہ کچھ اور ہے, معاملہ کچھ اور ہے. بہت غصہ ہوا, کہنا یہ میں تمہاری خبر, بس اس زمانے میں ٹیلی ویژن وغیرہ تھے ہی نہیں, صرف آپ کو پتا ہے کہ ٹیلی فون یا ہم جائے وقفوں پہ جاتے تھے. اس وقت ایم پی اے وہاں کے زاہد قریشی تھے جو پرچم کے چیف ایڈیٹر تھے. ٹھیک ہے. زاہد بھائی کا فون آیا. زاہد بھائی نے جب عامر کو بتایا کہ فضائیہ کے طیاروں نے وہ ایسے ان کے کوئی فنی خرابی ہو گئی تھی, وہ ندی میں گرانا چاہ رہے تھے, اور وہ بعد میں تو آئی ایس پی آر کے بیس پہ وہ بھی آ گیا, آبادی پہ گر گیا ہے, اور وہ خبر کو اس کو حصہ لگانا ہے. تو اب آپ کو بتاؤں کہ تھوڑی دیر پہلے بہت غصہ تھا اسے. پھر اتفاق سے ڈی آئی جی کراچی تھے ملک اقبال, ان کا میرے پاس ٹیلی, آپ کو پتا ہے کہ ڈی آئی جی ملک اقبال سے میرے بہت اچھے تعلقات تھے, اور جب اس وقت ڈی آئی جی کراچی تھے تو ان کا ٹیلی فون آیا میرے پاس. تو میں نے کہا ڈی آئی جی صاحب بات کرنا چاہ رہے ہیں, ہم بھی بات کریں گے. جب ڈی آئی جی سے بات ہوئی تو تھوڑی دیر کے بعد میرے پاس آیا, گلے لگایا, پیار کیا, کہنے بھیا خبر تیری صحیح تھی لیکن تیرے بتانے کا انداز غلط تھا. صحیح ہے. یہ تھا اس کی زندگی کے بہت, یہ ایک بار نہیں کئی باتوں کا غصہ ہوتا تھا, بہت زیادہ غصہ ہوتا تھا. سچا آدمی تھا, منافق نہیں تھا. بہت کبھی کبھار میں خبر طویل بنا دیا کرتا تھا. کراچی میں اتنے سارے, آپ کو پتہ اس زمانے میں کیا کلنگز ہوتی تھیں, تو خبر بناتا تو کہتا تھا کہ یار مجھے ناول مت لکھنا, خبر بنانا. اچھا, مطلب فیکٹس ہونے چاہیے. ہاں, ناول نہیں, خبر لکھنا. بس بہت ساری چیزیں اس نے میری اردو کی صحیح کی. وہ کہتا ہے قتل و غارت گری کیا چیز ہے, قتل و غارت تصحیح کرتے تھے وہ.
کہ نہیں زندگیاں کیا ہوتی ہیں؟ زندگی خود واحد ہے، خود جمع ہے. صحیح. کہ تم کیا لکھ رہے ہو. یعنی کہ اس نے میری بہت زیادہ جو ہے نا وہ اصلاح کی. وہ ہر کسی کی اصلاح کرتا تھا. اور اچھا، آپ نے جو ان کے ساتھ جو کلیگس تھے جو کام کرتے تھے وہ ایز اے چیف ایڈیٹر پرسن، ان کے ساتھ ان کا رویہ کیسا ہوتا تھا؟ بہت اچھا رویہ ہوتا تھا، بہت اچھا رویہ ہوتا تھا. ارمان صابر، کیونکہ وہ تو اس وقت ان کا ارلی دور تھا بالکل، میں اور بہت جلد ان کو ایڈیٹرشپ مل گئی تھی. جو شروع میں تھا نا، جو اوائل میں تھا اپنی زندگی کے، یعنی کہ صحافتی کیریئر کے، وہی مرتے دم تک اس نے وہی طرز عمل تھا اس کا. اچھا. کہ ذرا سی بات پر وہ تھوڑا سا، اب پرچم میں اس کی تنخواہ 7,000 سے 12,000 ہوئی تھی. 12,000 روپے گھر لے کے نہیں آتا تھا، کوئی نہ کوئی آتا تھا. ایک اختر کیمرہ مین تھا، وہ جو پہلے فلمیں بناتا تھا، وہ آتا تھا. وہ کہتا تھا کہ بھائی یہ مسئلہ ہو گیا، تو پیسے نکال کے دیا کرتے تھے. آج کل افضل پرویز ایک رپورٹر ہیں ARY کے، وہ کبھی شاید انہیں اپنی زندگی یاد ہو تو وہ فلمیں بنایا کرتے تھے پرچم میں. اچھا. فلمیں بنایا کرتے تھے. اور کبھی کبھار وہ آتے تھے کہ عامر بھائی یہ ہو گیا. اس وقت تو وہ سارا جو فوٹوگرافی ہوتی تھی وہ سارے جب یہ ڈارک روم ہوتا تھا اس کا، اور ڈارک روم میں بیٹھتے تھے، یہ ڈارک روم میں بیٹھنا ہوتا تھا، اور فوٹوگرافرز جو ہوتے تھے وہ اس طرح سے بیٹھتے تھے. جی وہ تو اب تو جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں، اب تو کلک کریں. اب تو جی کلک تو وہ یہ افضل پرویز کی اوائل وہ تھا، نیگیٹو سے پازیٹیو نکالا کرتے تھے. جی نیگیٹو سے پازیٹیو، وہ بھی عامر لیاقت کے ساتھ انہوں نے اسٹارٹ کیا. انہوں نے بہرحال کہ اب لیکن ہر کسی کے ساتھ جو نا، چاہے کمپوزر ہو چاہے وہ پیسٹر ہو، کوئی پریشان. اچھا اس کے اندر ایک خاص بات یہ تھی، اگر کوئی رئیس بھائی اللہ انہیں زندگی دے، اگر وہ یہ دیکھ رہے ہوں یا سن رہے ہوں تو وہ بتائیں گے کہ پہچان لیا کرتا تھا. اچھا. ہاں، یہ تو میں بھی اس بات کا کہ گواہ ہوں. یار تم پریشان کیوں ہو، اچھا. پریشان لیکن کیوں. ویسے بھی وہ نام سے یاد رکھتے تھے لوگوں کو. نام سے کیا، چہرے سے. میری ان سے ملاقات جو وہ پرچم میں آپ کے ساتھ جی ملاقاتیں ہوئی تھیں، وہ تو ملاقاتیں رہی تھیں ان کے ساتھ. جی اس کے بعد وہ جیو چلے گئے، اور جیو جانے کے بعد پھر ایک طویل عرصے تک ان سے میری ملاقات نہیں ہوئی تھی. ایک تقریب میں ملے تو میں نے کہا پتہ نہیں اب یہ پہچانیں گے یا نہیں پہچانے گا، کافی بڑے آدمی ہو گئے ہیں. تو پھر میں تھوڑا سا پسو پیش سے کام لیا. میں نے کہا جاؤں نہیں جاؤں، کافی دیر تک تو میں نہیں گیا. لیکن پھر وہ ایک موقع پر وہ کچھ اس طرح سے ہوا کہ میں آمنا سامنا ہی ہو گیا تقریباً. تو میں نے سلام کیا، تو انہوں نے کہا وعلیکم السلام ارمان صابر، کیا حال ہیں تمہارے. تو وہ مجھے حیرت ہوئی کہ اتنے عرصے کے بعد بھی انہوں نے جو ہے وہ پہچان لیا، اور نام لے کر مخاطب کیا. جس ملاقات میں، جس جگہ پہ آپ کی ان سے ملاقات ہوئی تھی نا، جب وہ مجھے ملے ہیں تو کہنا آج تمہارے دوست یار سے ملاقات ہوئی تھی، ارمان صابر سے میری. اچھا. وہ دور دور کھڑے تھے مجھ سے. میں نے دیکھا تھا کہ یہ پتہ نہیں کب آئیں گے. جب آئے تو میں نے کہا ارمان صابر کیا حال ہیں آپ کے. تو یہ اس کا ایک اپنا انداز تھا. ارمان صابر صاحب، وہ اس کی سب سے بڑی جو کوالٹی تھی نا، اگر وہ 12,000 روپے گھر لے کے نہیں جاتا تھا، وہ وہیں خرچ کر دیا کرتا تھا کہ یار اس کی یہ پریشانی ہے، اختر تمہاری یہ پریشانی ہے، راجہ تمہاری یہ پریشانی ہے تمہاری. وہ اپنے 12,000 وہیں تقسیم کر کے جاتا تھا. اور یہی اس کا حال. اب میں آپ کو بتاؤں کہ 2007 میں میرے والد کا بہت سیریس ایکسیڈنٹ ہوا. اچھا. 2007 تھا. تو میں اس وقت نیا میں ان کے کہنے پر میں نے اپنی سرکاری ملازمت چھوڑی تھی. نارتھ نامبر ٹاؤن سے میں ان کے پاس آ گیا تھا دوبارہ. تو میں نے فون کیا، میں نے کہا ایسے میرے والد جو سینئر صحافی ہیں سید وجاہت علی، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. کہنے وجاہت بھائی کا ایکسیڈنٹ کیسے ہوا؟ میں نے کہا یہ بات ہے. تو میں نے کہا باسی میں، اور ڈاکٹر کہہ رہے ہیں ویسکولر سرجری ہوگی. لیکن اس وقت صحیح بات ہے کہ میرے پاس ان کے علاوہ کوئی تھا نہیں. جیسے ہی میں نے کہا تو انہوں نے کہا تم ڈاکٹر محمد علی شاہ کے پاس جاؤ، ایو کلینک لے کے جاؤ. اچھا. اور اس نے جتنے جو جیو کے کلیگ تھے، سید علی امام، عبدالوہاب شیخ، محسن درانی، سب سے اپنے ساتھیوں سے کہا، فون کر کے بولا کہ کامران وجاہت کے والد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کامران وجاہت کے والد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے.
جلدی جاؤ اور اس کی آنکھ میں آنسو نہیں آنا چاہیے, وہ میرا بھائی ہے, اس کی آنکھ میں آنسو نہیں آنا چاہیے. اچھا. اور یہ ایک بار نہیں, کئی بار. افضل پرویز کئی بار آئے, کہنے میں وہ نہیں ہے کہ کبھی آئے جب نہیں تھے اے آر وائی سے اس کو ایک موقع پہ نکال پہ فائر کر دیا گیا تھا, تو آیا پریشان تھا. میں نے بتایا کہ عامر بھائی افضل پرویز پریشان ہے, تو کبھی بھی اس نے کسی کو انکار نہیں کرتا تھا. یہ کوالٹی تھی. یہ جو ہوتا تھا یار ارمان, میں کہہ رہا ہوں کہ جو ساتھیوں کے ساتھ ایسا تھا, پھر میں یہ جملہ ریپیٹ کروں گا اپنا, کہ جب وہ ساتھیوں کے ساتھ ایسا تھا, دوستوں کے ساتھ ایسا تھا, اور جو چھوڑ گئے تھے ساتھی ان کے ساتھ ایسا تھا, تو وہ یہ دنیا نے, سوشل میڈیا نے جو اس کی جو کردار کشی کی تھی نا, میں کہہ رہا ہوں وہ بہت غلط کی تھی. ان کو پتہ ہی تھا کہ عامر اپنے گھر والوں سے, اپنے بچوں سے, اپنی فیملی سے, اپنے رشتہ داروں سے بہت محبت کرتا تھا, انتہائی محبت کرتا تھا. صحیح. کبھی بھی وہ کسی کو, کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ آنسو, اپنے کسی ساتھی کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا. وہ کہتا ہے یہ پریشان کیوں ہے یار, یہ ہو گیا, چلو یہ لو جاؤ. اور اللہ نے جب اس کو نوازا, اللہ نے جب اس کو نوازا, تو اس نے کتنی بچوں کے دلوں میں, دلوں کے سراغ اس نے صحیح کروا دیے. نہیں جانتا تھا, نہیں جانتا تھا وہ. اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو ایک واقعہ شیئر کروں. بالکل ضرور ضرور. کہ میں رائے نیکی شوٹ کر رہا تھا, جب ہم ایکسپریس جیو چھوڑ کے ایکسپریس پہ پاکستان رمضان کر رہے تھے, تو لاسٹ ایپیسوڈ میں ریکارڈ کرنے والا تھا, تو ہمارے ایک ساتھی کا فون آیا کہ کامران وجاہت یہ کیس ہے, جا کے دیکھو. تو میں جب وہاں گیا ہوں اس فیملی کے پاس ریکارڈ کرنے, تو اس فیملی میں 6 یعنی کہ گونگے بہرے بچے, اور ایک 5.5 سال کی بچی, 5.5 پونے 6 سال کی بچی, بہت خوبصورت ماشاء اللہ, اللہ اسے زندگی دے. تو وہ کہنے لگی, اس کی ماں کہنے لگی نہ یہ بول سکتی نہ سن سکتی ہے. تو میں نے کہا یہ بچے تو بڑے ہو گئے, ان کا تو مشکل ہے, یہ بچی کا بتائیں کیا ہے. تو کہنے لگی تقریباً 40 سے 42 لاکھ روپے اس پہ. وہ رونے لگی. وہ میرے کچھ ساتھیوں نے کہا اتنا اماؤنٹ, میں نے کہا نہیں ہے, پہلے سنیں پہلے اس کی. تو وہ اس نے ایک موقع پہ یہ بات کہی کہ آج کل جو حالات چل رہے ہیں بچیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے, میری بچی تو نہ بول سکتی ہے نہ سن سکتی ہے. میں صبح 5 بجے 6 بجے جا کے کھڑی ہو جاتی ہوں اس کو اسکول چھوڑنے, اور 1 بجے اس کی بس آتی ہے, تو میں 11 بجے کھڑی ہو جاتی ہوں. آندھی آئے, طوفان آئے, سردی ہو, گرمی ہو, میں کھڑی ہوتی ہوں. یہ سن کے میں تھوڑا سا ہوا, تو اتفاق سے اس کا نام بھی فوزیہ تھا, میری بہن, سگی بہن کا نام بھی فوزیہ تھا. تو میں نے کہا آپ میری بہن جیسی ہے, میں عامر بھائی سے بات کرتا ہوں. میں نے جب عامر بھائی کو پوری یہ بات بتائی ہے, تو انہوں نے کہا یار 40 لاکھ یا 50 لاکھ خرچہ آئے گا, یہ پروگرام ریکارڈ کرو. اچھا. یہ پروگرام ہونا چاہیے. اور جب وہ بچی آئی ہے, تو آدھا اماؤنٹ عامر نے خود دیا تھا, اور آدھا اماؤنٹ ان کے کوئی امریکہ میں کچھ فیملیز تھیں جن سے ان کے گھریلو تعلقات تھے, بہت اچھے تعلقات تھے, آدھا اماؤنٹ انہوں نے دیا تھا. اور 1 سال کے بعد جو بچی آئی ہے نا, بول رہی تھی اور سن رہی تھی. ماشاءاللہ. عامر اتنا خوش ہوا تھا اسے دیکھ کے. انیکا اس بچی کا نام تھا, فیڈرل کیپٹل ایریا میں, اور اس کا والد موٹر مکینک تھا. کیا کرے گا موٹر مکینک, کیسے 50. یہ ایک واقعہ ارمان صابر, میں لا تعداد ایسے اس کی. تو وہ بچی اب بھی ہے؟ جی بچی ہے ابھی, آپ چاہیں تو میں آپ کی ملاقات کروا سکتا ہوں, ایف سی ایریا میں ابھی تک ہے وہ. جو بچی ہے, کوشش کریں گے کامران وجاہت کے ساتھ جائیں گے اور اس بچی سے ملیں گے, اور عامر لیاقت حسین نے اور جو کام کیے ہیں اس طرح کے, ان سے بھی جو ہے وہ یہ پردہ اٹھائیں گے. تو ان سے بھی, ان لوگوں سے بھی جا کر ملاقاتیں کریں گے, اور ان سے بھی جا کے بات کریں گے, گفتگو کریں گے. عامر لیاقت کی زندگی کے اس پہلو سے بھی پردہ اٹھائیں گے, اس کو بھی اجاگر کریں گے. اور میں ایک بات اور یہاں پہ شیئر کروں. 2016 15 یا 14 15 16 کا اوائل تھے, انعام گھر ریکارڈ ہو رہا تھا, تو لائیو میں آپ کو وہ ریکارڈنگ بھی آپ کو دوں گا. لائیو اس نے یہ کہا تھا انعام گھر کے اندر کہ آج تم لوگ مجھے گالیاں دے رہے ہو,
मैं सब सुनता हूँ, सब बर्दाश्त करता हूँ, मुझे बुरा भला बोलते हो, लेकिन मेरे पास जो लोग आते हैं वो यहाँ से गम के आंसू लेके जाते हैं और खुशी के आंसू लेके जाते हैं मेरे प्रोग्रामों से, मेरी रमज़ान ट्रांसमिशन से। लेकिन एक वक्त याद रखना कि जिस दिन मैं मर जाऊँगा ना, तो तुम लोग मुझे याद करोगे और तुम मेरे बहुत अच्छे नामों से, जो आज तुम मुझे मुग़ल्लिज़ात बक रहे हो ना, तो तुम मुझे बहुत अच्छे नामों से याद करोगे। ये उसने 2015 में कहा था, मैं आपको उसकी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। अभी जिंदा हूं, सब मुझे बुरा भला कह रहे हैं, जब मर जाऊंगा तो ये पूरी कौम मुझे याद करेगी, ये भी जानता हूं मैं। और ये भी रिकॉर्ड पर है, ये रिकॉर्ड किया जा रहा है कि जब मर जाऊंगा सब याद करेंगे। आपने ये देखा, इससे पहले के एपिसोड उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, अगर आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। अपनी राय से आगाह कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा। अगले प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।